یوسف اور خواجہ سعد رفیق اور اس کے علاوہ مشیر قانون بھی یہاں پر موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاناما لیکس اور اس اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، تمام درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے، وزیر اعظم سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ خواجہ آصف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عدالت عظمیٰ نے مختلف پٹیشنز پہ تقریباً 2 ہفتے کی تاریخ ڈالی ہے اور جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹس کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بحث اس موضوع پہ ہوگی کہ جو انہوں نے استدعا کی ہے ان کو استدعا کو منظور کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ میاں محمد نواز شریف نے اس سارا جو مناقشہ ہے اس کے ابتدائی دنوں میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے ذاتی طور پہ پیش کر دیا تھا اور قوم سے خطاب کیا 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ اس کے بعد انہوں نے انیشیٹو لے کے سپریم کورٹ کو بھی لکھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور میں اپنے آپ کو اس کمیشن کے تحت جو ہے سامنے جو ہے سرنڈر کرنے کے لیے، احتساب کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے پچھلے چند ماہ سے جب سے یہ کنٹروورسی چلی ہے کسی سٹیج کے اوپر، کسی مرحلے کے اوپر احتساب کے سے بھاگے نہیں ہیں، رائے فرار کرنے کی کوئی کوشش، اختیار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جیسے جیسے چاہے پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے وہاں بھی جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے، الیکشن کمیشن کا فورم اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، ہم وہاں بھی موجود ہیں۔ اور آج مملکت خداداد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، ہم آج اس کے سامنے بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح باقی آئینی اداروں کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے۔ احتساب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا ایک بنیادی ستون ہے، اور ہم جو ہے کسی طور بھی احتساب سے نہیں گھبراتے۔ 2012 سے میں عمران خان سے پوچھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے اور خیرات کے پیسوں کا حساب دے جو شوکت خانم کے لیے $7 ملین جو ہے لوگوں نے دیے تھے، وہ اپنی دوست کی کمپنی کے میں کیوں انویسٹ کیے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2010 کے سیلاب زدگان کے لیے اربوں روپے جو اکٹھے کیے گئے، 3600 گھر بننے تھے، ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گھر ایک ہی دکھا دو، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، نیشنل اسمبلی ہو، عدالت عظمیٰ ہو، ہر جگہ میاں نواز شریف ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے۔ احتساب سے ہم گھبراتے نہیں۔ اگر عوام کی عدالت بھی لگائی جائے گی انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ کسی عدالت میں بھی ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کسی عدالت میں بھی جانے کا۔ عوام کی عدالت، عدالت عظمیٰ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، کہیں بھی ہمیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج جو بھی کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی 2 ہفتے کے بعد تاریخ آتی ہے اس میں جو بھی قانونی ریکوائرمنٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ ہم پوری کریں گے۔ ابھی ٹھہر جائے، ہم بات کرنی ہے، ابھی ٹھہر جائے بھیا بھی خواہش ہے اس کو پہلے پورا کرنا پھر آپ سوالات کریں۔ نہیں اس طرح نہیں، اس کا سوال جواب شروع ہو گیا تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ آج ٹی وی پہ تو نہیں پیش ہوئے، یہ تو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں۔ ہم تو اندر سے جو ہے عدالت میں اپنے قائد کے بحاف پہ ہم وہاں پہ موجود تھے۔ سر میں ذرا گل کر لوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سٹینڈ جو ہے پچھلے 6-7 ماہ میں 2 قوم سے خطاب کیے میاں نواز شریف صاحب نے، 1 دفعہ اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا، اور ہر فورم کے اوپر ہم احتساب کے لیے تیار ہیں۔
لیکن عمران خان بھی تو زکوٰۃ اور خیرات کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے. اس کا حساب کون لے گا؟ 4 سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے. کوئی زکوٰۃ دے پیسے کھا گئے دستے سے سانو کتے کیتے گئے نہیں. یہ بھی تو ان سے پوچھے کوئی. وہ امتیاز حیدری کون ہے جس کی کمپنی میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ مسقط میں زمین اور جو کلائمیٹ بانڈ جو ہے تم نے فرانس میں لیے ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب تو دو. 3 سال جو ہے بیلنس شیٹ نہیں بنا دیتے تم. اور لوگوں کے خیرات کے پیسے ہیں. یہ تو بعد میں بات ہوگی. لوگوں کے خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں جس کا وہ حساب نہیں دے رہا. سیلاب زدگان کے پیسے ہیں. کہاں ہیں 3600 گھر بتائے؟ یہ میں اوور ٹو مائی بردر سعد رفیق. تھینک یو سر. شکریہ. میرے سینئر کلیگ جناب خواجہ محمد آصف صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ جماعت کا موقف اور ہمارا موقف میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے رکھا ہے. مجھے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ روز اول سے جب سے پیناما پیپرز کا ایشو سامنے آیا ہے حکومت نے وزیر اعظم پاکستان نے تمام ایفرٹس کی ہیں کہ اس ایشو کو پراپر لیگل فورم پہ لے جایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے. اور میں ذرا ان اقدامات کو گنوانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے حکومت نے کوشش کی فوراً، جیسا کہ قائد صاحب نے کہا ہے، وزیر اعظم صاحب خود آئے میڈیا کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے کسی بھی ریٹائرڈ جج پر مشتمل ویل ریپیوٹیڈ ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنائیں گے. اس پہ عمران خان اور ان کے ہم نواؤں نے انہوں نے شور مچا دیا اور طوفان کھڑا کیا کہ کوئی آنریبل جج تیار نہیں ہوئے. اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا اور جب آنریبل سپریم کورٹ نے اس پہ کہا کہ یہ کام لمبا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو قانون ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نے فوراً اپوزیشن سے رجوع کیا اور ٹی او آرز کے لیے ہم نے میراتھن سیشن کی اور اپنا ایک باقاعدہ ہم نے ٹی او آر کا جو ایک ڈرافٹ تھا وہ رکھا اپوزیشن کے سامنے. لیکن اس کے مقابلے میں جو 15 سوالات اپوزیشن کی جانب سے آئے وہ ٹی او آر نہیں تھے، وہ صرف پرسن اسپیسیفک تھے اور وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہمیں واضح ہو گیا تھا اس دوران اس پروسیس کے کہ عمران خان صاحب اور بعض اپوزیشن جماعتوں کے وکلاء وہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے، وہ مسئلے کا فیصلہ میڈیا میں کرنا چاہتے ہیں اور دھول اڑا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ایک نیا قانون لائیں اور قومی اسمبلی میں اس کو ہم نے سبمٹ کیا، سینٹ میں یہ لے کے آئے، لیکن دونوں جگہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے عمران خان کے لوگوں نے راہ فرار اختیار کی کیونکہ وہ اداروں پہ یقین نہیں رکھتے. اور اب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہمارے خلاف گئے، سپریم کورٹ میں بھی. اب کنکلوژن کیا ہے کہ آپ خود سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اعلیٰ ترین عدالت نے اس کے لیے اس کا نوٹس لے لیا ہے. اب قوم دھرنے والوں سے اور ایجیٹیشن والوں سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ آپ اگر عدالت عظمیٰ میں آ گئے ہیں اور بقول آپ کے دادرسی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ جو دھرنا ایشو ہے یہ کس لیے کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کے دارالحکومت کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو ملک کے اداروں پر اعتماد ہے جہاں آپ خود آئے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ یہاں ہونے دیں، کیونکہ آج آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 ویکس میں اگلی ڈیٹ آئے گی. اس کے بعد اب کسی شہر کو سیل کرنے کا، توڑ پھوڑ کا، تشدد کا، ناکہ بندی کا، گھیراؤ کا اور پاکستان کے دارالحکومت کو گھیرا ڈالنے کا پہلے بھی کوئی جواز نہیں تھا. اب تو بالکل ہی یہ جواز ختم ہو گیا ہے کیونکہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے ایک نوٹس لیا اس کا. تو یہ بنیادی کوسچن آج کا کہ آپ اگر ان اداروں میں آ گئے ہیں تو پھر ان پر اعتماد کریں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، آج بھی یہ چاہتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کارروائی کا آغاز ہوا ہے. وزیر اعظم پاکستان اور ہماری حکومت اور ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس قضیے کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے اور سچ لوگوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. عمران خان اور ان کے کچھ درباری اور جو راگ الاپتے ہیں ان کا، وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اصل میں وہ انصاف نہیں چاہتے. اور عمران کی موو جو ہے وہ ڈینجرس ہے، وہ ہر قیمت پہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں آ سکا تو پھر جمہوریت گرتی گر جائے خدا نہ خواستہ، اور یہ اس طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس طرف بڑھنے نہیں دیا جائے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں اور پوری قوم کہتی ہے
کہ جب آپ عدالت عظمیٰ میں آ گئے ہیں اب آپ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں. آپ الیکشن کمیشن میں بھی موجود ہیں. تھینک یو. گرفتاریاں اور نظر بندیاں کے اندر جب شیخ رشید صاحب کھڑے ہوئے اپنی درخواست کے حوالے سے تو انہوں نے کہا یہ کرپٹ سلگش رولرز ہیں, ان سے سپریم کورٹ ہماری جانچ ہو. آپ کی ساری قیادت, آپ کی سلگش کا کیا مطلب ہوتا ہے صدیقی صاحب؟ کرپٹ تو کہا ہے نا. خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پاناما لیکس کا معاملہ ہے اور ان درخواستوں کی سماعت اب 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے.